بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ روئے زمین پر شرک کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس روئے زمین پر توحید کا غلبہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ 1000 سال تک اس روئے زمین پر رہے۔ آپ کی زندگی کے اندر ہر طرف توحید ہی توحید تھی، شرک کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ ہی کے زمانے میں قابیل اور حابیل کا معاملہ پیش آیا۔ قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا۔ اب یہ قتل و قتال تو ضرور ہوا، لیکن آپ کے زمانے میں شرک پر عمل نہیں ہوا۔ آپ کے بعد 1000 سال اور گزرا، پھر سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے بھی آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کا یہ پیغام دیا، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اور یہی کلمہ نوح علیہ السلام کے دنیا میں آنے تک جاری اور ساری رہا، لیکن شرک نہیں تھا۔ پھر نوح علیہ السلام نے جب یہ پیغام دیا، دعوت دی، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ اب اس وقت بھی نوح علیہ السلام کے آغاز سے پہلے یہاں توحید کا غلبہ تھا، توحید کا بول بالا تھا، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک کا آغاز ہوا، بتوں کی عبادت ہونے لگی، بتوں کی عبادت کی جانے لگی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے تک امت ایک ہی تھی، پیغام ایک ہی تھا، نبوت اور رسالت اس انداز میں تھی کہ جس میں شرک کا نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک روئے زمین میں مکمل طور پر کبھی توحید کا غلبہ نہیں رہا، بلکہ کفر، شرک اور اسلام ہمیشہ چلتے رہے اور ایک دوسرے کے مد مقابل رہے۔